الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلطه الله عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القدر۔ معزز حاضرین، آج کے حالات سے ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہر جگہ صرف موت موت اور صرف موت کا منظر ہے۔ پہلے جو اب تو مسجدوں میں مطلب اعلان کرنا بھی چھوڑ دیا گیا ہے، کتنے کو اعلان کریں گے؟ بیچارہ قبر کھودنے والا کھودتے کھودتے تھک گیا ہے، چتا جلانے والے جلاتے جلاتے تھک گئے ہیں۔ یہ سب حالات کو ہم راجنیتی پر لے جا کر نہیں فٹ کر سکتے، اس لیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہندو مر رہا ہے یا مسلمان نہیں مر رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بی جے پی والے نہیں مر رہے، صرف کانگریس مر رہا ہے، اپوزیشن والا، باقی جو پارٹی میں ہے، جو اس میں سطح پر ہے، اس کی پارٹی والے نہیں مر رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بی جے پی کو ووٹ دیتا ہے وہ بچا ہوا ہے، جو دوسری پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے وہ مر رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سما جو موت کا بندھا ہوا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ قیامت کے قریب موت کا اس قسم کا منظر ہوگا۔ تو اس میں یہ چیز ہم کو فٹ کرنے سے بچنا چاہیے کہ یہاں پر جو ہے راجنیتی کی وجہ سے ایسا ویسا فلانا ٹھکانا، یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ لوگ جاگ سکیں، تاکہ لوگ اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ آج یہ مرا ہے کل ہم مر جائیں گے، آج اس کی باری آئی ہے کل ہماری باری آ جائے گی۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے پاس لے جانے کے لیے آخرت کے سفر کے لیے ہمارے پاس توشہ آخرت کیا ہے؟ ہم نے کتنی تیاری کی ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کی تو تیاری کر دی کہ اس کے لیے بہت چیز، بالکل بزنس سیٹ اپ کر دیا اس کا، بالکل وہ اب اس کی پشتیں کھا سکتی ہیں، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک نگرانی کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اپنے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ایک سمجھانے کے لیے ایک وہ چھوٹا سا بتا رہا ہوں آپ کو ایک واقعہ، کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے صرف ہنسی مذاق کے لیے، اب یہ لکھا ہوا ہے صحیح ہے یا غلط ہے وہ تحقیق کر لینا، لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے صرف آپ وہ لے لینا، کہ اپنی ہنسی مذاق کے لیے اس نے ایک نوکر ٹائپ کا ایک انسان کو رکھ لیا تھا کہ میرے کو ہنسانا بس تم۔ تو جب اس کی موت کا مطلب ایک کامیڈین کو اس نے اپنے لیے رکھ لیا تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے بادشاہ نے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ پہلے تو میں تم کو ہنساتا تھا، لیکن آج مجھ کو تم پر ہنسی آ رہی، یہ جو تاج ہے نا یہ تم میرے کو دے دو۔ اور بولا کیوں؟ بولا کہ تم نے اپنی دنیا کے لیے جس میں تم کو نہیں رہنا ہے، جس کو چھوڑ کر جانا ہے، اس کے لیے تم نے تو اتنی تیاری کر کے گئی، لیکن جو تمہارا اصلی سفر ہے، جس سے کبھی تم بچ نہیں سکتے، جو سفر تمہارا کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس کے لیے تم نے کچھ تیاری نہیں کی۔ تو وہ بیچارہ رونے لگا۔ مطلب یہ حال ہے ہمارا کہ ہم نے دنیا کے لیے بہت اچھی تیاری کر کے رکھی ہے، لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں، اپنی آخرت کے لیے ہم نے کچھ بھی تیاری نہیں کی۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم کو جو موت کے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں ان سے ہم کو سیکھ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ اگر اس سے ہم سیکھ نہیں لیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی قوم عہد توڑتی ہے تو ان میں قتل عام ہو جاتا ہے، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر موت مسلط کر دیتا ہے، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ کی ادائیگی روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے
بارش روک لیتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے تو اس میں قتل عام ہو جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری، گناہ عام ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر موت مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم ہندوستان کے حالات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جیو جب سے فری ہوا ہے تو سب کتنے فری ہو گئے۔ یہ سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا انیوار تھا، یاد دلانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے۔ اب اپنے اوپر کی ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا اس عذاب سے اپنے آپ کو ہوش میں لاتے ہیں، کتنا ہوش سنبھالتے ہیں، یا وہی مد ہوشی کی زندگی میں جیتے ہیں جو پہلے جی رہے تھے۔ اب یہ موت ہم کو جگا رہی ہے، موت ہم کو بتا رہی ہے کہ آج یہ گیا ہے، کل تو چلے جائے گا۔ تو نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کی؟ تو نے اپنے اعمال کو کس طرح سے گزارا ہے؟ تیرا اللہ کے ہاں جواب دینے کے لیے تو کتنا تیار ہے؟ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ سمجھے کہ ہم کو کہاں کھڑے ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔